ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں اور خصوصی طور پر امام زمانہ اجل اللہ شریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں مولا کے ہی ایک مختصر سے قول سے آج گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے آج ہم نے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کی اور انہوں نے ہماری اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، جناب سید سجاد کی زندگی کے صرف چند گوشوں سے ابھی تک ہم واقف ہو سکے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت عظیم کارنامہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے انجام دیا، مگر صرف وہی ہماری معلومات کے لیے، ہمارے علم کے لیے کافی نہیں ہے، گو کہ اس نے پوری اسلام کی حیات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ناظرین، مولا کی ولادت کی تاریخ جو مشہور ہے وہ 15 جمادی الاول سن 36 ہجری بتائی جاتی ہے، گو کہ تاریخ میں تھوڑا اختلاف بھی ہے اور بعض روایتوں کی بنا پر 5 شعبان سن 38 ہجری کو بھی آپ کی سن ولادت اور تاریخ ولادت بتایا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے وقت میں آپ کی عمر 23 یا 24 برس کی تھی۔ اس کے پہلے ظاہر ہے کہ اتنی امامتوں کے سائے میں اور ایسی ہستیوں کے سائے میں آپ نے زندگی گزاری تھی۔ لخت جگر امام حسین علیہ السلام اور جناب شہربانوں کے لال نے ظالم کو بھرے دربار میں اس طریقے سے رسوا کیا کہ قیام قیامت تک کے مظلوموں کے لیے سید سجاد ایک آئیڈیل انسان بن گئے۔ یہی وہ سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے اس منصوبے کو جو بنی امیہ نے بنایا تھا کہ ایک دشت بلا میں لے جا کر محمد کے دین کو بھی اور محمد کی نسل کو بھی دفن کر دیں گے، اس کو سب کچھ مٹ جانے کے باوجود بھی جناب سید سجاد اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اس طریقے سے اور اس عزم کے ساتھ کربلا سے نکلے کہ رہتی دنیا تک کے لیے کربلا ایک بہترین مثال بن گئی۔ کربلا انسان سازی کے لیے ایک بہترین درسگاہ بن گئی، اور اگر یہ عزم ان کے ساتھ نہ ہوتا تو کربلا میں رہ جاتی۔ ناظرین، بغیر کسی مزید تمہید کے ہم براہ راست مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایک بہت ہی اہم سوال کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے جد کا ایک اہم ترین شاہکار نہج البلاغہ ہے، اور آپ کا بھی ایک اہم شاہکار ہے صحیفہ کاملہ کی شکل میں، یعنی دعاؤں کا وہ مجموعہ۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے دونوں اماموں کا شاہکار کہا ہے۔ جی، ان کی پوری زندگی شاہکار ہے، ان کا ہر عمل شاہکار ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ اگر آپ رکھیں جو آپ کا سوال ہے اس میں، کہ علمی شاہکار، جی بالکل صحیح فرمایا۔ فرق معنوی اعتبار سے نہیں ہے کوئی، جی لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، جی حقیقی اعتبار سے دونوں کی روح، دونوں کی حقیقت یکساں ہے۔ بے شک۔ صرف فرق یہ ہے
کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے خطبوں کا مجموعہ ہے۔ جی ہمارے چوتھے امام کا یہ علمی شاہکار دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ جی لفظی اعتبار سے خطبہ الگ ایک چیز ہے، دعا الگ ایک چیز ہے۔ جی خطبہ خطاب سے ہے، جب مجمع سے کوئی بات کہی جائے، جی خطاب کیا جائے تو خطبہ بنتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو جمع کر لیا گیا تو نہج البلاغہ کی شکل میں آج ہمارے پاس یہ علمی شاہکار موجود ہے۔ لیکن چوتھے امام سلام اللہ علیہ کے اللہم صل علی خطبے تھے اور انہوں نے بڑا کام انجام دیا ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی، مگر اس کے باوجود محمد۔ جی ان کی دعاؤں کو اہمیت حاصل ہوئی اس اعتبار سے کہ خطاب کے لیے، خطبے کے لیے ممبر چاہیے، مجمع چاہیے۔ جی مولائے کائنات کو موقع ملا تھا، حکومت ملی تھی، اقتدار ملا تھا، مجمع ملا تھا، خطاب مجمع سے کر کے پیغام پہنچاتے رہے، خطبے کی شکل ہوئی، اس کو ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے جمع کر لیا نہج البلاغہ کی شکل میں، آج وہ علمی شاہکار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن چوتھے امام کے حالات کچھ مختلف تھے۔ ان سے ممبر چھین لیا گیا، مجمع دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی منزل میں امامت کو اپنی خدمت انجام دینی تھی، انہوں نے ممبر کے بجائے محراب کو کیا کہنا ہے، سبحان مرکز اللہ۔ تبلیغ بنایا، اور بجائے مجمع سے خطاب کرنے کے اپنے معبود سے خطاب کر کے پیغام پہنچایا انہوں نے ہم تک۔ جب معبود سے خطاب ہوگا تو اس کو دعا کہیں گے، جی عام مجمع سے خطاب ہے تو خطبہ ہے، جی جی پروردگار سے گفتگو ہوگی تو وہ دعا ہے۔ جی یہ ایک مختصر سا فرق ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بس میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجمع سے بات کہی جائے گی نصیحت کے طور پر، تو کہا جائے گا متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور جب وہی بات مجمع تک پہنچانی ہوگی اور خدا سے خطاب ہوگا تو کہا جائے گا پالنے والے ہم سب کو متقی بنا کیا دے، کہنا ہے، سبحان اللہ، تقوی کی سبحان توفیق عطا کر۔ اللہ۔ جی جی غرض یہ کہ دونوں کی روح ایک ہے، حقیقت ایک ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کے علمی کارناموں کے علاوہ اور بھی آپ کی حیات میں کوئی ایسے خصوصی کارنامہ کہ جس پہ آپ توجہ دلوانا چاہیں تمام مومنین کی؟ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شاہکار کے سلسلے میں کہ ہر امام کی ہر خدمت ایک شاہکار ہے، اور اس میں فرق مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ان کی خدمتوں اور کارناموں میں امتیاز پیدا کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ جی البتہ اتنی بات ضرور سوچی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ کربلا کی تاریخ کے بعد، اسیری کے بعد، جی ساری بندشوں اور مصیبتوں کے بعد ان کی خدمتوں کا ایک بہت ہی اہم رخ تو یہ ہے، ہمارے چوتھے امام کی شہادت پر جو سوگ منایا گیا، جی جو
تجہیز و تکفین اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے جی یا جو مجمع ہوا ہے وہ کسی اور امام کے جنازے پر وہ تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ مجمع ہوا ہو، کیفیت ہوئی ہو. یہ عوام کے دلوں میں جو ہمدردی اور کیفیت اور جذبہ پیدا ہوا ہے جی وہ بہت ہی قابل توجہ ہے کیا کہ ان حالات کے بعد جی جی بجائے اور بے کسی کے جی جی یہ اس کے برعکس یہ تاریخ جو دہرا رہی ہے بات، تو اس کے بہت سے گوشے ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین گوشہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو دعا کے وسیلے سے جی جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، پیغامات پہنچائے ہیں، اس کا اثر، اسی کے ساتھ ساتھ جی ان کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ غلاموں کو خریدتے تھے جی اور کثرت کے ساتھ ان کی امام کی تاریخ میں ہے کہ غلاموں کو خریدتے تھے. کم از کم ایک ماہ اپنے پاس رکھتے تھے، ایک ماہ یا اور کچھ بیشتر، اور ان کو تربیت دیتے تھے. جی اسلامی تربیت کے بعد ان کو آزاد کیا کرتے تھے. جی لوگوں نے تنقید کے اعتبار سے یہ تو کہا کہ وہ ریاست پسند ہو گئے تھے اور غلاموں کو کثرت سے خریدا کرتے تھے. یہ نہیں دیکھا جی کہ وہ کثرت سے آزاد بھی کیا کرتے تھے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور آزاد کر کے اسلامی تربیت کے ساتھ سارے علاقوں میں جی مبلغ بنا رہے تھے. واہ واہ واہ. تبلیغ کا ایک وسیلہ اختیار کیا تھا، اور وہ آزاد کردہ غلام جاتے تھے اور اسلام کی ترویج تبلیغ کرتے تھے اطراف میں. جی جی یہ کشش کا ذریعہ بنا تھا، محبت کا ذریعہ بنا تھا، سبحان اللہ. تبلیغ کا ذریعہ بھی بنا تھا، محبت کا ذریعہ بھی بنا تھا. لہذا یہ خدمت بڑی اہم تھی، اور نہ صرف خدمت بلکہ دنیا کو جی تربیت بھی دی جا رہی تھی جی جی بے شک. کہ غلامی صرف اپنی خدمت کے لیے نہیں ہے. واہ واہ. غلاموں کو اپنے کردار سے متاثر اتنا کر دو کہ وہ دوسری جگہ جا کر کے اسلام کے مبلغ بن جائیں. یہ ایک شاہکار بہت ہی زندگی کا اہم ہے، ایک گوشہ کہیے، جی ہاں، شاہکار ایک کہیے. گوشہ اور بہت ہی قیمتی بات. یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہمارے چوتھے امام کی. دو ایک باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں ان کے سلسلے میں کہ گریہ بہت کرتے تھے، دعائیں بہت کرتے تھے. جی دعاؤں کے لیے میں نے بھی عرض کیا، اور گریہ کے لیے بھی. یہ بھی ایک وسیلہ تھا. جی کربلا کی تاریخ گم ہو جاتی ہے. بے شک. جن حالات میں آئے تھے قید و بند سے رہائی پا کر کے، اب حالات کو لفظوں کا جامہ پہنا کر جی کربلا شناسی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا مشکل تھا. جی ہمدردی پہلے پیدا کی جائے گی، تب بات کیا کہنا ہے، دنیا سبحان تک اللہ. پہنچے گی. جی اور یہ فطری ہے کہ گریہ ہمدردی کا ذریعہ ہے. جی جب روتے تھے تو ہمدردی کرنے والے آتے تھے پاس اور رونے کا سبب پوچھتے تھے، تو کربلا کی تاریخ دہرا کر کے
کربلا شناسی کا سبب دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ گریے کا سبب تھا. اور دعاؤں کے لیے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا. البتہ اس کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات دعا کے سلسلے میں تو یہ ذہن میں ابھرتی ہے کہ دعا اگرچہ افضل عبادت ہے، جی تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے دعا معصوم کے بے شک. ارشاد کے مطابق. لیکن یہ پہلو بھی معرفت کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کو افضل عبادت کیوں کہا گیا ہے. جی یوں تو فرمان ہے معصوم کا تو ہم سر تسلیم بھی خم ہے اور انکار بھی نہیں کیا جا نہیں ہے. سکتا ہے. اچھا، افضل عبادت ہے، لیکن نماز روزہ ساری عبادتیں ہیں اور دعاؤں کو افضل کہا گیا ہے. کیوں؟ تو شاید اس کی ایک وجہ تو یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عبادتوں میں تقریباً دکھاوے کا پہلو بھی ممکن ہے، ریا کا شائبہ بھی ممکن ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سر جھکانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہو، جی 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 تو اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے. لیکن دعا کا تعلق، گہرا تعلق، گہرا ربط دل کا رابطہ خدا سے ہے. واہ 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 واہ. اور جب یہ قلبی رابطہ خدا سے پیدا ہوگا تو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکھاوے کا شائبہ نہیں پیدا ہوگا، جی ریاکاری کا جذبہ نہیں ہوگا. اخلاص ہی اخلاص ہوگا اس کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں. لہذا شاید اس لیے اس عبادت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. مگر مجھے بات جو ضمن میں، یہ تو ضمنی بات تھی، جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ جس امام کا جی شاہکار دعاؤں کا مجموعہ ہے، جی جی ان کا ایک فرمان قابل توجہ ہے. وہ یہ کہ لولا مرتبہ یہ دعا پالنے والے، اگر تو نے دعا مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا جی تو ہم کبھی دعا نہ مانگتے. پالنے والے، اگر تو نے دعا مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم کبھی دعا نہ مانگتے. کیوں؟ دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. بندے کو کیا حق ہے کہ اللہ کی مرضی میں دخل دے اور کہے یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بہترین پیغام. یہ ایک پہلو ہے. جی مگر دوسرا فقرہ یہ ہے، ہم کبھی دعا نہ مانگتے، دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے، لیکن اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرا حکم ہے کہ مانگو. جی اب اس نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اس فقرے نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. آج ہم گڑگڑاتے ہیں، جی مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم پھر ہجبج ہو کر کے، پریشان ہو کر کے آخر میں شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں. شکوہ کر بیٹھتے ہیں، گلہ کر بیٹھتے ہیں، جسارت کر بیٹھتے ہیں. کیسا وعدہ ہے اللہ کا، اتنا کیا رو رہے کہنا ہیں، اتنا ہے. گڑگڑا بہت رہے اہم ہیں. پہلو ہے. بہت اہم پہلو. کہا ہے کہ مانگو ہم دیں گے، ہم قبول کریں گے دعا، پھر بھی نہیں قبول ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں مل رہا ہے. یہ سب باتیں یہ ناشناسی کی ہیں. جی اس مسئلے کو امام نے حل کیا ہے اس فقرے کے ذریعے سے، اور وہ یوں حل کیا ہے کہ گویا امام نے یہ فرمایا، پالنے والے، ہم دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے، ہم ہرگز دعا نہ مانگتے، مگر اس لیے مانگا ہے کہ تیرا حکم ہے کہ مانگو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں مانگا ہے جی کہ تیری مرضی میں ہمارا کوئی دخل ہے، ہم جی کو دخل دینا ہے، نہیں، اس لیے نہیں مانگا ہے کہ جو مانگا ہے مل جائے، اس لیے مانگا ہے کہ تیری بندگی کا حق ادا ہو جائے، تیرا حکم پورا ہو جائے۔ تو دعاؤں کو صرف حکم پروردگار سمجھ کر کے سبحان اللہ عبادت سبحان کی اللہ، حیثیت واہ سے واہ واہ، انجام دینا چاہیے، دعا کو لالچی دعا نہیں بنانا چاہیے، واہ 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 واہ، یہ سبحان لالچ سے اللہ، بے نیاز ہو کر خلوص کے ساتھ، اسی لیے تو افضل عبادت بھی ہے جی جی کہ جی، ہم کو یہ طے کر لینا ہے کہ مانگتے ہیں ہم اس لیے کہ اس حکم ہے کہ مانگو، واہ واہ تو واہ، ہم بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مرضی، وہ اگر بہتر سمجھے گا ہمارے حق میں تو دے گا، نہیں بہتر سمجھے گا، ہمارے حق میں مناسب نہیں ہے تو نہیں دے گا۔ جی لہذا دعا کو لالچی دعا ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے مولا کائنات نے نماز کے لیے، سجدے کے لیے کہا ہے کہ سبحان میرے اللہ مالک، سبحان اللہ، واہ واہ، نہ جنت کے شوق میں سجدہ کیا نہ جہنم کے ڈر میں، تجھے سجدے کے لائق پایا اس لیے سجدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ کیا مولا اپنی تعریف اور اپنی ستائش کر رہے تھے؟ نہیں، مولائیوں کے مزاج کو بلندی دینے کے لیے فرمایا کہ تم سجدہ کسی لالچ میں نہ کرنا۔ واہ، میں اسی سے جوڑ کر کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو نہ سجدہ کرنا ہے، نہ عبادت کرنی ہے لالچی، نہ عزاداری کو لالچی عزا بنانا چاہیے۔ واہ واہ اس واہ، بنیاد کے اوپر ماتم کریں کہ جنت مل جائے، اس بنیاد کے اوپر ماتم کریں کہ ہم کوثر سے سیراب ہو جائیں، نہیں، یہ سب کی تو پھر لالچی عزاداری ہو جائے گی، لالچی عبادت ہو جائے گی۔ مولا کائنات نے جو مزاج دیا ہے کہ پالنے والے تو سجدے کے لائق ہے اس لیے سجدہ کیا ہے، ایسے ہی آقا حسین آپ ماتم کے حقدار ہیں اس کیا لیے ہم کہنا ماتم ہے، کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ، اسی بنیاد کے اوپر دعا کا فلسفہ بھی رہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو لالچی دعا نہ بنائیں، بلکہ یہ کہیں پالنے والے وہ تیری مرضی، ہم نے تیرا حکم پورا کیا ہے، تو نے کہا ہے، حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، استجب لکم، ہم تم مانگو ہم دیں گے۔ تو ہم حکم کی تعمیل میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ شاہکار ہمارے امام کا سبحان علمی اللہ سبحان شاہکار ہے اللہ، کہ جو واہ واہ۔ دعا کی شکل میں آیا ہے، دونوں کی روح ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے عزا کا بھی ذکر کیا اور جناب سید سجاد کی حیات سے مظلوم کربلا کی عزا کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کا وہ زمانہ کہ جس وقت آپ کربلا سے قیدی بنا کے شام لے جائے جا رہے ہیں، تو جتنی اذیت کے ساتھ لوہوں میں جکڑ کے جس طریقے سے آپ کو لے جایا گیا ہے، جو کسی اور قیدی کے ساتھ انہوں نے یہ انداز نہیں اپنایا، اور یہ بھی اچھی طریقے سے دشمن کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ راہ فرار اختیار نہیں کرتے، کیا نظر آتا ہے سبب اس کا؟ بے شک، نہ صرف یہ کہ دنیا جانتی ہے کہ آل محمد کے یہاں فرار نہیں ہے، جی لہذا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قیدی بھاگ جائے گا، اس لیے جکڑا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ بھی سکتی ہو تو اس کا دوسرا پہلو، دوسرا جواب یہ ہے کہ قیدی بھاگ جائے گا اس لیے کہ امام کے ہاتھوں میں جی سیدانیوں کے اونٹوں کی مہار تھما دی، جی اور کوئی غیرت دار ناموس کو بلوے میں چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا، لہذا یہی ایک کافی ہے کیا کہنا ہے، تسکین کے سبحان لیے، اللہ سبحان اللہ، تسکین کے لیے اور کہ نفسیاتی پہلو، قیدی بھاگے گا نہیں۔ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود امام اللہ کو لوہے میں جکڑا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، گلے میں توق ڈالا گیا، کمر میں لنگر، لوہے میں جکڑا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو دشمنوں کی نگاہ میں یہ رہا ہوگا کہ بھاگے گا نہیں، جی لیکن یہ معجز نما ہاتھ ہیں، جی، واہ، یہ معجز نما پاؤں ہیں،
یہ معجز نما زبان ہے. جی جی اگر اعجاز نمائی کریں گے تو ہماری رسوائی ہوگی، ہمارے اسیری کا مقصد مٹ جائے گا. لہذا ہاتھوں کو جکڑ دو، اس لیے کہ دیکھ چکے ہیں واہ واہ واہ. کہ پانی ہاتھوں سے دھون کی شکل میں گرتا رہا تو جواہر بن سبحان گئے. اللہ سبحان اللہ. دیکھ چکے ہیں کہ حالت نماز میں اژدہا انگوٹھا چباتا رہ گیا، خلل نہیں آ سکا، اور سند ملی انت زین العابدین کی. تو ان کی نظر میں تھا کہ یہ اعضاء یہ جسمانی اعتبار سے بھی اعجاز نمائی نہ کر سکیں، لیکن نافہمی تھی. ظاہر ہے. اعجاز نمائی کو کبھی اسیر نہیں کیا سکتا. سبحان اللہ سبحان بدن اللہ. کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، اعجاز نمائی کو اسیر نہیں کیا جا سکتا. اگر گلے میں خاردار تاؤ ڈالا تھا اس لیے کہ بولے تو چبھے اور چپ کر دے، تو دربار کا خطبہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ اس کی تردید کے لیے کافی ہے، اعجاز نمائی کے لیے کافی ہے. پاؤں میں بیڑیاں ڈالی تھیں کہ قیدی بنے رہیں، کہیں جا نہ سکیں. تو اللہ اکبر. وہ کربلا سے اعجاز نمائی کی شان کے ساتھ آئے دفن کرنے کے لیے یا نہیں تیسرے دن. حالانکہ یہاں بھی کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جا رہے تھے تو چہرے کا رنگ بدلا تھا دیکھ کے، جی جلتی ریتی پہ لاشوں کو، اور اب آ گئے آپ اعجاز نمائی کے ساتھ دفن کرنے کے لیے. کیوں نہیں اسی وقت دفن کر لیا اعجاز نمائی کے ساتھ دفن کر کے گئے ہوتے؟ جی جی جی. اگر یہ کہا جائے کہ قیدی تھے تو ابھی بھی رہائی نہیں ملی ہے جو آ گئے. یہ سب پہلو نکلتا ہے، لیکن غور کرے تو سب چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس وقت لوہے میں جکڑا گیا تھا، قیدی بنایا گیا تھا، لہذا چہرے کا رنگ بدلا تھا اپنے فطری اثر کے بنا پر، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مظلومیت کیسی ہے اور ظلم کس حد تک ہے. اور آنے کی بات یہاں جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے دن بنی اسد دفن کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور اب عقیدے کا تحفظ کی بنیاد کے اوپر آنا لازم تھا اعجاز نمائی کے ساتھ، تاکہ معصوم بدستے غیر معصوم دفن نہ ہونے پائے. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. لازمی نتیجہ تھا، اس لیے امام کو آنا پڑا تدفین کے لیے کہ بنی اسد کے ہاتھوں اگر دفن ہوں گے تو یہ عقیدہ ضائع ہوگا کہ معصوم کو غیر معصوم جی جی جی. آخری امور کو نہیں انجام دے سکتا. اور ہمارے ائمہ کی تاریخ موجود ہے، اور ائمہ کی بھی، کہ وہ اعجاز نمائی سے پہنچتے رہے. لیکن بہرحال، اور جہاں تک ہاتھ کو تعلق ہے، ماضی تو ماضی، مستقبل میں قید خانے کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا، ہرن کے بچے کو لے کر کے آیا تھا، اپنی بیوی بچوں کو ہوٹل میں ٹھہرا کے بچے کو لے کے جا رہا تھا دربار میں پیش کر کے انعام لینے کے لیے. اسی خرابے سے گزرا جس میں اہل بیت اسیر تھے. کسی بچے نے خواہش کی کہ ہرنی کو بچہ دلا دیجئے. امام نے اس کو آواز دی، بھائی تو جو دربار میں جا کے انعام لینا چاہتا ہے مجھ سے لے لے، بچہ دے دے. جی. اس نے، واقعہ تفصیلی ہے مگر میں خلاصے کے طور پر عرض کروں کہ اس نے دل میں سوچا کہ جو خرابے میں قیدی ہے وہ مجھے کیا دے گا، لیکن وہ
اس کا بیان یہ ہے کہ کچھ ایسے ستائے ہوئے قیدی معلوم ہوئے کہ دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا یہ سوچ کے بڑھا دیا کہ کچھ دیر کے بعد واپس لے کے جائیں گے دربار میں، پیش کر کے نام لے لیں گے۔ امام نے اس وقت قیدی امام نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے زمین کے سنگریزے اٹھا کے اس کے دامن میں ڈالے، اللہ وہ جواہرات میں بدل گئے، اور اس کا یہ عالم تھا کہ حیرت میں ڈوبا ہوا آنسوؤں کے ساتھ کبھی قیدی کا چہرہ دیکھتا تھا، کبھی اپنا دامن دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اور وہ گیا بچوں میں۔ کچھ دیر کے بعد یہ خبر پہنچ گئی، کچھ دیر کے بعد پہنچ گئے گرفتار کرنے والے، اس کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے۔ سوال کیا گیا کہ تو کوئی ہرنی کا بچہ لایا تھا؟ ہاں لایا تھا۔ اور اس کے بعد تفصیل اس نے بتائی کہ لا رہا تھا انعام لینے کے لیے، لیکن ایک خرابہ ہے راستے میں، نہ جانے کس نے ان کو قیدی بنایا ہے، قید کیا ہے۔ ان کی بے کسی دیکھ کر کے میں نے بڑھا دیا تھا، لیکن وہ تو انہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے سنگریزے اٹھا کے میرے دامن میں ڈال دیے، جواہرات سے پر ہو گیا دامن۔ انعام کی کیا بات تھی؟ بس یہ سب سن کر کے حکم دے دیا گیا کہ اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ تمام نشر کرے گا امام کی خدمت کو۔ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حکم کے مطابق گیا، بیوی بچوں سے کہا کہ چلو تم کو تمہارے وارث سے ملا دیں۔ جہاں وہ دفن ہوا تھا قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہی تمہارے وارث کی قبر ہے، وہ قیدی کی محبت میں مارا گیا ہے، یہ قبر ہے اس کی۔ بیوہ بچے سب قبر پہ گر پڑے اور وہ گریوزاری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی بیوہ، اس نے بچوں کو سینے سے لگایا، کہا کہ بچوں اب ہم وطن واپس نہیں جائیں گے، چلو اسی خرابے میں اسی قیدی سے کہیں کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ جگہ دے دے اور اپنے ساتھ رکھ لے۔ وہ آئی، آ کے فریاد کی امام سے۔ امام نے پوچھا کہ تجھے قبر معلوم ہے؟ کہا ہاں میں وہیں سے آ رہی ہوں، یہ کہہ کے آئی ہوں کہ بغیر وارث کے میں وطن نہیں آؤں گی۔ جی۔ کہا چلو۔ معجز نما امام بھیڑیاں سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے، وہ بیوہ آگے آگے قبر پہ لا کے کھڑا کیا کہ یہی میرے وارث کی قبر بتائی گئی ہے۔ امام نے اشارہ کیا، قبر شگافتہ ہوئی۔ وہ آواز دیتا ہوا نکلا، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام۔ امام نے پھر اعجاز نمائی دکھائی اور اس کے بعد آواز دی، بھائی یہ جواہرات لے مزید، اور اب نہ ٹھہرنا، دشمن کا دیس ہے، پھر تجھے اسیر کیا جائے گا، لہذا اب تاخیر نہ کر۔ تیری بیوی نے کہا تھا، تیری زوجہ نے کہا تھا کہ بغیر وارث کے میں وطن نہیں جاؤں گی، لہذا تو فوراً اپنے بچوں کو لے کے وطن چلا جا۔ وہ وطن کی طرف روانہ ہوا۔ امام نے بیڑیاں سنبھالی، قید خانے کا رخ اختیار کیا۔ تو میری نگاہ میں صرف یہ ہے کہ دشمنوں نے شاید لوہے سے اس لیے جکڑا تھا کہ اعجاز نمائی نہ ہو سکے، لیکن ان کی ناشناسی تھی۔ آدمی کو اسیر کیا جا سکتا ہے، معجزے کو اسیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، بہت ہی پرنور گفتگو، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ان کا ذکر ہوگا تو آنکھوں میں اشک نمایاں ہوں گے، کیونکہ ہر مصائب میں کہیں نہ کہیں فضائل ہے، اور ہر فضائل میں کہیں نہ کہیں مصائب کے گوشے ہیں۔ چلتے چلتے میں اپنے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کی گفتگو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس کے ذیل میں ایک شاعر کا بولنا ضروری بھی ہے کہ سخت ہے مدحت عابد کا ارادہ کرنا، ناؤ کاغذ کی ہے اور پار ہے دریا کرنا۔ آبرو
فکر بشر کو دی اسی قیدی نے، جس کو چاہا تھا ستمگاروں نے رسوا کرنا۔ اور یہ شعر بھی کہ یہ مسیحائی تو تھی عابد بیمار کے نام، یہ مسیحائی تو تھی عابد بیمار کے نام، ذہن بیمار کو آسان تھا اچھا کرنا۔ اور ان کو کون قید کر سکتا ہے کہ لال و گوہر ہیں تیرے ہاتھ کا دھون سجاد، تجھ سے سیکھے کوئی مٹی کو بھی سونا کرنا۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں جناب معصومہ کونین، جناب سیدہ کے حیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔